اگر انسان کے دل میں محبت نہیں، پیار نہیں، تو دل کسی کام کا نہیں، مردہ ہے وہ دل جس کے اندر محبت نہیں۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھنا، دل میں محبت دنیا کی نہ ہو، دل میں محبت کائنات کی رعنائیوں کی نہ ہو، اگر دل میں محبت ہو تو مدینے والے کی محبت ہو، امام الانبیاء کا پیار دل میں ہو۔ اگر دل میں مدینے والے کا پیار ہے تب دل دل ہے، اور اگر دل میں آقا کی محبت نہیں تو پھر دل کسی کام کا نہیں ہے۔ اور محبت تو یہی ہوتی ہے، جب کسی سے محبت ہو جائے تو ایک لمحہ بھی سکون نہیں ملتا ہے، چین نہیں آتا ہے۔ صحابہ کو میرے آقا سے ایسی سچی محبت، ایسا سچا پیار، اللہ کی قسم ایک لمحے کی جدائی بھی گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر میرے آقا کا دیدار نہیں ہوتا تھا بے قرار ہو جایا کرتے تھے۔ یہ رشتہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے اور بڑا عظیم رشتہ ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر کسی سے محبت ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا، اس کی یاد میں آنسو بہاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز، یوں ہی کسی دنیا دار کی یاد میں آنسو نہ بہایا کرو۔ آنسو بہانے ہیں نا تو اپنے آقا کی یاد میں آنسو بہایا کرو، اپنے آقا مدینے کے تاجدار سے محبت کرو، ان کی یاد میں آنسو بہایا کرو، اپنے پیر کی یاد میں آنسو بہایا کرو، بزرگوں کی یاد میں۔ اور ہم تو سنی مسلمان ہیں، جہاں بھی دنیا میں سنی لوگ، سنی مسلمان آباد ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ سنی مسلمان مدینے کو یاد کر کر کے روتے ہیں، آقا کی زیارت کے لیے روتے ہیں، اور آقا کے غلاموں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ اور آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں ہندوستان کی تاریخ۔ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے کے اندر ایک بزرگ ہیں جو رو رہے ہیں۔ وہ رونے والے بزرگ کوئی اور نہیں، ہندوستان کے راجا خواجہ معین الدین ہیں۔ میرے سرکار غریب نواز آنسو بہا رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ایک نوجوان پڑھ لکھ کر کہیں سے آیا، پڑھنے کہیں باہر گیا تھا، جب واپس آیا اپنے گھر پر آ کر رہنے لگا، اس جگہ سے گزرتا ہے تو رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ ایک روز وہ اس خیمے کے قریب سے گزرا، نوجوان نے گزرتے ہوئے رونے کی آوازیں سنی، خیمے کے قریب سے گزر گیا، اپنے گھر پہنچ گیا، اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں یہ بتا، وہ جو ایک بزرگ ہے، ایک فقیر ہے، خیمہ لگا کے رہتا ہے، وہ مسلمانوں کا جو بزرگ آیا ہے، وہ مسلمانوں کا جو دھرم گرو آیا ہے، اے ماں میں دیکھتا ہوں وہ روز شام کو آنسو بہاتا ہے، اے میری والدہ روز روتا ہے، کیا بات ہے، کس لیے روتا ہے؟ ماں کہنے لگی، بیٹا اگر تجھے معلوم کرنا ہے تو مجھ سے نہ معلوم کر، جا وہیں چلا جا، اس فقیر سے جا کر خود معلوم کر لے کیوں آنسو بہاتا ہے۔ نوجوان آ گیا خیمے کے اندر، دیکھا خواجہ غریب نواز ہندوستان کے راجا آنسو بہا رہے ہیں، شام کا وقت ہے، رو رہے ہیں۔ یہ نوجوان آ کر کہنے لگا، اے بزرگ یہ بتاؤ روتے کس لیے ہو، آنسو کس لیے بہاتے ہو، رونے کا سبب کیا ہے؟ جب اس نوجوان نے اتنا معلوم کیا تو غریب نواز سرکار نے فرمایا، اے نوجوان مجھے میرے پیر کی یاد آتی ہے، جب مجھے میرے پیر کی یاد آتی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میری سسکیاں نکلنے لگتی ہیں، مجھے میرے پیر کی محبت رلاتی ہے۔ وہ کہنے لگا، اے بزرگ، اے فقیر، کوئی انسان اس وقت روتا ہے جب اس کو تکلیف پہنچے، جب اس کو کوئی چوٹ لگ جائے تب وہ رویا کرتا ہے، مگر یہ کیسی محبت ہے، پیر کی محبت، اپنے شیخ کی محبت میں آپ رویا کرتے ہیں۔ اتنا سنا تو غریب نواز سرکار نے فرمایا، ابھی تو اس محبت کو نہیں جانتا ہے، ابھی تجھے اندازہ نہیں ہے یہ محبت کیسی ہوتی ہے۔ کہنے لگا، کیا واقعی کوئی کسی کی محبت میں رو سکتا ہے؟ میرے غریب نواز نے فرمایا، ہاں بالکل،
کہنے لگا اگر ایسا ہو سکتا ہے تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، کیا میں بھی کسی کی محبت میں رو سکتا ہوں؟ میرے غریب نواز سرکار نے فرمایا تو بھی کسی کی محبت میں رو سکتا ہے؟ کہنے لگا میں بھی ایسی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں جس محبت میں رونے لگوں۔ غریب نواز سرکار نے فرمایا اگر تو ایسا کرنا چاہتا ہے تو سن لے، تجھے کلمہ پڑھنا ہوگا اور میرا مرید بننا ہوگا، میرے پاس میں رہنا ہوگا۔ کہنے لگا میں اپنی ماں سے جا کے اجازت طلب کر لوں۔ اپنی ماں کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا اے میری والدہ، میں نے ان بزرگ سے معلوم کیا کس لیے روتے ہو، کس لیے آنسو بہاتے ہو۔ انہوں نے مجھے بتایا پیر کی یاد آتی ہے، شیخ کو یاد کر کے روتا ہوں، اپنے مرشد کو یاد کر کے روتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیسی محبت ہے جس محبت میں تم رونے لگتے ہو؟ میں بھی ایسی محبت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کیا واقعی کوئی کسی کی محبت میں رو سکتا ہے۔ کہنے لگا ماں وہ بزرگ کہتے ہیں اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو پہلے کلمہ پڑھ لے، ہمارے دین میں شامل ہو جا، میرا مرید بن جا، تجھے اس محبت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ماں کہنے لگی بیٹا تو ضدی ہے بچپن سے، اگر تو کسی بات کی ضد کرتا ہے تو مانتا نہیں ہے، اگر تو نے ارادہ کر لیا ہے تو جا، میں تجھے اجازت دیتی ہوں، جو تیرا دل چاہے وہ کر لے۔ نوجوان چلا گیا، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آ گیا، آ کر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب دن رات آپ کی خدمت میں گزارنے لگا، آپ کا مرید بن گیا، آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ دن بھی غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں گزرتا ہے، رات بھی وہیں پر گزرتی ہے، صبح کا وقت وہیں، شام کا وقت وہیں، ہر وقت میرے غریب نواز کی بارگاہ میں رہتا ہے۔ اے لوگوں کتنے مقدر والا نوجوان تھا، صحبت ملی تو کس کی؟ ہندوستان کے راجہ عطائے رسول کی صحبت مل گئی، خواجہ غریب نواز کی صحبت مل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کسی کہنے والے نے کہا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب یہ وقت گزرتا چلا گیا، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں رہتا رہا، عقیدت ہو گئی، محبت ہو گئی۔ ایک دن میرے سرکار غریب نواز نے فرمایا اے نوجوان اب میں تجھے 3 دن کے لیے چھٹی دیتا ہوں، 3 دن تو میرے پاس نہیں آنا، جا 3 دن اپنے گھر پہ جا کے رہ، میرے پاس ایک لمحے کے لیے نہیں آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں۔ فرمایا 3 دن تک بالکل نہیں آنا ہے، مجھ سے ملنا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 3 روز کی چھٹی ملی ہے، ٹھیک ہے باہر گزار دوں گا، اپنی ماں کے ساتھ رہوں گا، گھر پہ رہوں گا۔ یہ نوجوان اپنے گھر آ گیا، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے اپنے گھر پہ آیا، اپنے گھر پہ وقت گزارنے لگا۔ پہلا دن ہے، تھوڑا سا وقت گزرا، عجیب سا فیل ہو رہا ہے، عجیب سا لگ رہا ہے، اپنے آپ میں اکیلا پن محسوس کر رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگا کوئی بات نہیں ہے، ذرا عجیب سا لگ رہا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، دن چڑھتا چلا گیا، دوپہر ہوئی بے چینی بڑھتی گئی، شام ہوئی بے قراری اور بڑھ گئی، جیسے ہی رات آئی آنکھ میں آنسو بھی آ گئے۔ ماں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا نہ جانے کیوں میرا دل نہیں لگ رہا ہے، مجھے غریب نواز سرکار کی یاد آ رہی ہے۔ آخرکار ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا سو جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم چلی جاؤ میں سو جاؤں گا، لیکن ساری رات نیند نہیں آئی، ساری رات سو نہ سکا، رات ساری بے چینی میں گزری۔ صبح کا وقت ہوا، رونے لگا، بے قراری بڑھ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ ماں آئی، ماں پھر کہنے لگی کیا بات ہے بیٹا؟ کہنے لگا ماں اب میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں، اے میری ماں آج کا دن میں نے بڑی بے چینی میں گزارا، میں نے آج کا دن بڑے کرب میں گزارا ہے، اے میری ماں جا چلی جا،
تو جا کر میرے پیر سے کہہ دے آپ کے بغیر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، اجازت لے کے آ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں گئی کہنے لگی اے بزرگ میرے بیٹے کو آنے کی اجازت دے دو، وہ بے چین ہو رہا ہے، آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ میرے سرکار غریب نواز نے فرمایا ابھی نہیں، ابھی اسے کہنا ابھی وقت نہیں ہے، ابھی وہیں پر رہے، ابھی میرے پاس نہیں آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں گئی، ماں نے بتا دیا، بیٹا انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ رونے لگا، اپنی ماں سے کہنے لگا ماں چلی جا، اگر وہ مجھے نظر نہیں آئے، ان کا مجھے دیدار نہیں ہوا تو میری زندگی محال ہے، میں جی نہیں پاؤں گا۔ اے میری ماں اگر زندہ دیکھنا چاہتی ہے چلی جا، اجازت لے لے، کہیں ایسا نہ ہو یہ جدائی مجھے مار ڈالے۔ ماں نے اتنا سنا تو تڑپ گئی، پہنچ گئی سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، کہنے لگی اے بزرگ سنو، میرا بیٹا تڑپ رہا ہے، میں ماں ہوں، ادھر وہ تڑپ رہا ہے، ادھر میرا دل بھی بے قرار ہے، مجھے بھی ایک لمحے کا آرام نہیں مل رہا ہے۔ میری تمنا ہے، ایک ماں کی آرزو، ماں کی تمنا کا بھرم رکھ لو، میرے بیٹے کو آنے کی اجازت دے دو۔ اتنا سنا میرے سرکار غریب نواز نے فرمایا ایک ماں کی بات کو میں کبھی ٹال نہیں سکتا ہوں، جا اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیج دے۔ ماں گھر پہ پہنچی، جا کر کہنے لگی بیٹا اجازت مل گئی چل۔ بیٹے نے اتنا سنا خوش ہو گیا، اٹھا دربار غریب نواز میں آ گیا، سامنے کھڑا ہے، خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہے، اندر میرے سرکار غریب نواز نظریں ٹکرائیں، اس نے میرے خواجہ غریب نواز کو دیکھا، اپنے پیر کو دیکھا، اور غریب نواز سرکار نے اس کو دیکھا، نگاہوں میں باتیں ہو گئیں، نظروں نے نظروں سے باتیں کر لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیا دوڑ کر آپ کے قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا اے میرے پیر، اے میرے مرشد، اے اللہ کے ولی، مجھے پتہ لگ گیا جب کسی سے محبت ہو جائے، پیار ہو جائے تو پھر یہ محبت بہت تڑپاتی ہے، اگر وہ آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو چین نہیں ملتا ہے، اگر وہ آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو دل کو قرار نہیں ملتا ہے۔ ایک دن میں گزار نہیں سکا، تڑپ گیا، بے قرار ہو گیا۔ میرے غریب نواز سرکار نے اتنا سنا تو فرمایا اچھا ایک بات بتا، سارے مرید آپ کے بیٹھے دیکھ رہے۔ غریب نواز سرکار نے فرمایا ایک بات بتا دے، یہ بتا تو کیا کل رات کو سویا تھا؟ کہنے لگا ایک لمحے کے لیے نہیں سویا۔ غریب نواز کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں، آپ فرمانے لگے اے نوجوان ادھر تو نہیں سویا، ادھر معین الدین بھی ایک لمحے کے لیے نہیں سو پایا۔ غریب نواز سرکار نے فرمایا یہ بتا کیا تو نے کل کھانا کھایا تھا؟ کہنے لگا کھانا چاہتا تھا مگر کھایا نہ گیا، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ غریب نواز سرکار نے فرمایا ادھر تو نے کچھ نہیں کھایا تو دیکھ ادھر میں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے میرے عزیزوں، مریدین بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، کیا اپنے پیر سے آج کے دور میں کوئی ایسی محبت کرتا ہے؟ آج کے تو پیر بھی اپنے مریدوں سے ایسی محبت نہیں کرتے، نہ مرید ایسی محبت کرتے، نہ پیر ایسی محبت کرتے۔ پیر بھی مرید کی جیبیں دیکھتے ہیں اور مرید بھی پیر کی قربت دیکھتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو جائے فلاں صاحب سے بڑی قربتیں ہیں، آتے ہیں تو ان کے پاس، ملنا ہے تو ان سے کہو، اگر رسائی وہاں تک تمہیں حاصل کرنی ہے تو فلاں صاحب سے ملو۔ بس یہ سب دکھاوا، سچی محبتیں اور عقیدتیں اب کہاں ہیں وہ پہلے جیسی؟ ایک اجنبی، ایک غیر مسلم غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں آیا، کلمہ پڑھا، کچھ دن رہا تو ایسی محبت ہو گئی، ایسا عشق ہو گیا کہ اپنے پیر کے بغیر ایک دن گزار نہیں پایا، تڑپ گیا، بے قرار ہو گیا، اور پھر کہنے لگا اے خواجہ میں آج سمجھ گیا
کل جو آپ اپنے پیر کو مرشد کو یاد کر کے روتے تھے، آج مجھے پتہ لگ گیا یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے جو رلا دیا کرتا ہے، یہ پیار کا رشتہ ہوتا ہے جو تڑپا دیا کرتا ہے۔ میرے عزیزو غور کرو، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ اے سنیو، غریب نواز سے سچی محبت کرو، خدا کی قسم تم غریب نواز سے محبت کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ محبت تمہاری طرف سے ہو، ایک طرف سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، عشق ہو ایک طرف سے تو سزا دیتا ہے، عشق ہو دونوں طرف سے تو مزہ دیتا ہے۔ تم محبت تو کر کے دیکھو، تم سچی عقیدت تو اپنی بناؤ، مضبوط تو کرو عقیدت کو، پھر دیکھنا غریب نواز سرکار کا کیسا کرم ہوگا۔ غریب نواز سرکار بھی اپنے ہر مرید سے محبت کرتے ہیں، اور وہ تو تمام مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں۔ ولیوں کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ وہ اللہ کی تمام مخلوقات سے محبت کیا کرتے ہیں، وہ جانوروں سے بھی محبت کرتے ہیں، جانوروں کے لیے بھی ان کے دل میں رحم ہوتا ہے، انسانوں کے لیے بھی ان کے دل میں رحم ہوا کرتا ہے۔ اے لوگوں، اپنا رشتہ بزرگوں سے اتنا مضبوط بناؤ کہ دل ہمارا جسم یہاں ہو مگر دل ہمارا اجمیر میں ہو۔